اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کا اردو ترجمہ سورہ نساء آیت 51 سے، مترجم شیخ محسن نجفی، آواز صاحب جعفری۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ کیا آپ نے ان کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، جو غیر اللہ معبود اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ تو اہل ایمان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو کوڑی کے برابر بھی نہ دیتے۔ کیا یہ دوسرے لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور انہیں عظیم سلطنت عنایت کی، پس ان میں سے کچھ اس پر ایمان لے آئے اور کچھ نے روگردانی کی، اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ ہی کافی ہے۔ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے، یقیناً انہیں ہم عنقریب آگ میں جھلسا دیں گے۔ جب بھی ان کی کھالیں گل جائیں گی، ان کی جگہ ہم دوسری کھالیں پیدا کریں گے تاکہ یہ لوگ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب آنے والا، حکمت والا ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہیں انہیں ہم جلد ہی ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ابد تک رہیں گے، جن میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ تمہیں مناسب ترین نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ تو ہر بات کو خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع ہو جائے تو اس سلسلے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بھلائی ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے سب پر ایمان لائے ہیں، مگر اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور شیطان انہیں گمراہ کر کے راہ حق سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو آپ ان منافقین کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہوئے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ان پر اپنے ہاتھوں لائی ہوئی مصیبت آ پڑے گی، پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے آئیں گے اور کہیں گے قسم بخدا ہم تو خیر خواہ تھے اور باہمی تفاوق چاہتے تھے۔ بخدا ہم تو خیر خواہ تھے اور باہمی توافق چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ آپ انہیں خاطر میں نہ لائیے اور انہیں نصیحت کیجیے، اور ان سے ان کے بارے میں ایسی باتیں کیجیے جو مؤثر ہوں۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ باذن خدا اس کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اے رسول تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنا لیں، پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہ آئے بلکہ وہ اسے بخوشی تسلیم کریں۔ اور اگر ہم ان پر اپنے آپ کو ہلاک کرنا اور اپنے گھروں کو خیر بات کہنا واجب قرار دیتے تو ان میں سے کم ہی لوگ تھے جو اس پر عمل کرتے، حالانکہ اگر یہ لوگ انہیں کی جانے والی نصیحتوں پر عمل کرتے
تو یہ ان کے حق میں بہتر اور ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتے اور ہم انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کرتے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ انبیاء، صدیقین، گواہوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور علم و آگاہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان اٹھا لو، پھر دستہ دستہ یہ سب مل کر نکل پڑو۔ البتہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو جہاد سے ضرور کتراتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر خاص فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہ تھا، اور اگر تم پر اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے تو وہ اس طرح کہ گویا تم میں اور اس میں کوئی دوستی نہ تھی۔ ضرور کہے گا کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ اب ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے فروخت کرتے ہیں، اور جو راہ خدا میں لڑتا ہوا مارا جائے یا غالب آئے، دونوں صورتوں میں ہم اسے عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس کیے گئے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو پکارتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا دے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نساء کی آیت 51 سے 75 تک کا ترجمہ مکمل ہوا۔ خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔